السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صحیح بخاری میں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے ایک شاگرد تھے حضرت عطا بن ابی رباح۔ عبداللہ بن عباس نے ایک موقع پر ان سے پوچھا، عطا کیا تم کسی جنتی عورت کو دیکھنا چاہتے ہو؟ حضرت عطا نے فرمایا جی بالکل۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس سیاہ رنگ کی عورت کو دیکھو، یہ جنتی عورت ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اور اس نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے شفا دے دے، اور ان دوروں کے درمیان میرا سطر بھی کھل جاتا ہے، آپ اللہ سے دعا کیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں، اور اگر تم چاہو تو تم صبر کرو، اس صبر کے بدلے تمہارے لیے جنت ہے۔ پھر اس عورت نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے سطر کے لیے اللہ سے دعا کر دیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اس کے سطر کو نہ کھولنے کی دعا کی۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے، سب سے پہلے تو اس عورت کی حیا، اور پھر جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ کہ اس عورت نے صبر کیا، اس صبر کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا وعدہ فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ صبر اللہ تعالیٰ کو انتہائی پسند ہے۔ اس صبر کے بدلے اللہ تعالیٰ نے بے شمار وعدے انسان سے کیے ہیں۔ اگر تم صبر کرو گے تو تمہیں کامیابی ملے گی، اگر تم صبر کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی، اگر تم صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان جس کو کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی رنج، یہاں تک کہ کوئی کانٹا بھی اس کو چبھ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان تمام آزمائشوں اور تکلیفوں کے بدلے، اس کانٹے کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتے ہیں جب وہ ان تمام چیزوں پر صبر کرتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کہیں سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ عورت قبر پر بیٹھی ہے، تو آپ نے اسے فرمایا اتق اللہ واصبری، اللہ کا تقوی اختیار کرو، صبر کرو۔ وہ کہنے لگی کہ اگر آپ پہ وہ تکلیف پہنچتی جو مجھ تک پہنچی ہے تو میں آپ سے پوچھتی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے، اس عورت کو بتایا گیا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ عورت اللہ کے نبی کو نہیں پہچانی تھی۔ پھر وہ عورت پیچھے پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تک گئی اور جا کے کہا کہ مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کو نہیں پہچانی تھی کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صبر تو اصل میں اس وقت ہوتا ہے جب انسان پر صدمہ لاحق ہوتا ہے، یہ نہیں کہ جب صدمہ ہو جائے اس کے کئی دنوں کے بعد جا کے تمہیں صبر آئے اور اس سے پہلے تم چیختے رہو، چلاتے رہو، روتے رہو، اپنے کپڑے پھاڑتے رہو۔ تو صبر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ جس کے پاس صبر نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ صبر ایک ایسی سواری ہے جو کبھی اپنے شہ سوار کو نہیں گراتی۔ اللہ اکبر۔ لیکن یاد رکھیں کہ صبر ایک مومن کی ایمان کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عجبا لامر المومن، عجیب مومن کا معاملہ، ان امرہ کلہ خیر، اس کے تمام معاملوں میں خیر ہے۔ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ مومن کے علاوہ کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءً، جب اس پہ کوئی خوشی آتی ہے، کوئی راحت آتی ہے، شکر، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اس میں اس کے لیے خیر ہوتی ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءً، اور جب اس پہ کوئی تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، صَبَرَ، وہ صبر کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اس کے اندر اس کے لیے خیر ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ زندگی آزمائشوں کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم لازماً آزمائے جاؤ گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، اور جب ان کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا، وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیے یہ صبر مومن کی خاص نشانی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صابر بنائے، اللہ تعالی ہم سب کو جو آزمائشیں ہم پر آئیں اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سے ایسے اعمال کرا لے جو ہمیں جنت میں لے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔